اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی آگ ہمیں، الا ایاما معدودا، سوائے چند دن کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر سوائے چند دنوں کے۔ قل اتخذتم عند اللہ، قل اتخذتم، کہہ دو کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ عہدن، اللہ سے کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنا وعدہ۔ ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ ہرگز وہ اس کے خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے، ہر سال کے بدلے ہمیں ایک دن عذاب ہوگا اور صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ ان کی جھوٹی آرزوؤں کی ایک مثال ہے، جیسے اسے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان کی جھوٹی جو ہیں وہ خواہشات ہیں جن کو انہوں نے دین کا رنگ دے رکھا ہے۔ ان جھوٹی خواہشات میں سے ایک خواہش ان کی، یا ایک ان کا یہ جو تھا سمجھنا، وہ یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ قوم ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، لہذا آگ ہمیں چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو آج ہمارے بہت سارے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آیت بھی یہود کی جھوٹی آرزوؤں کی ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک مثال یہ بھی تھی کہ ان کا دل کرتا تھا کہ بس ہم جو مرضی دنیا میں کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور اگر ہمیں کچھ ہوا بھی تو بس تھوڑے دن کی جہنم ہوگی، پھر ہماری جنت ہماری ہے۔ حالانکہ یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور بھی نبی آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو ان جلیل القدر انبیاء کا انکار کر کے کفر کے درجے میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا ہے۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت تک یہ پہلے ہی کافر ہو چکے تھے نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اگرچہ اصلاً ان کا دین اسلام ہی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تعلیم لے کر آئے تو دین اسلام ہی تعلیم تھی، انہوں نے بھی وہی دین پیش کیا کہ توحید اللہ کی، اس کا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کے انبیاء کا حکم مانو، انبیاء کے ذریعے اللہ نے جو تعلیم بھیجی ہے اس کا حکم مانو، اس پر عمل کرو۔ لیکن یہ عوام دین کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ دین کو آرزوؤں کا مجموعہ سمجھنے لگ گئے۔ انہی آرزوؤں کے سہارے وہ جنت کو اپنے لیے لازمی تصور کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ یہی آرزو ان کی بس ایک آرزو ہے، ورنہ یہ سمجھنا کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، ہم چونکہ اللہ کی برگزیدہ قوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہمارے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی اطاعت کی جائے نہ رسول کی اطاعت کی جائے اور احکام کا کفر کیا جائے تو پھر کہا جائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکشوں کے لیے تو سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کا پیارا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لغزشوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے مقابلے میں کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی دیے ہوئے احکام کو بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کا معاملہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گئے۔ اس لیے یہودیوں کی بھی یہ آرزو تھی، اگر تھی کہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں ہمارے جہنم میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ کیا ہم نے تم سے کوئی عہد کر لیا تھا جس کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم ایسی بات کہتے ہو کہ جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے؟ اور یہ یہودی یا یہ وہ لوگ جو اس مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے تھے، وہ جنت کے ٹھیکیدار بھی بن گئے اور اپنے آپ کو اعمال کی بدعمالیوں کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور محبوب سمجھتے رہے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ایمان کے نور سے محروم اور عمل کی توانائی سے دور زندگی کا تصور ایک مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے نور سے محرومی اور عمل کی توانائی، اگر ایمان نہیں ہے اور صرف عمل سارے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل نہیں کیا گیا تو وہ بھی مقبول نہیں، اور اگر ایمان ہے اور عمل نہ کیا جائے تو وہ بھی عمل ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی وہ تصورات ہیں جنہوں نے ان کو ایمان و عمل کی زندگی سے یکسر بیگانہ کر دیا تھا، اور اس طرح کا تصور انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے۔ آدمی ایمان و عمل کی ذمہ داریوں کو لازمی سمجھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو کوتاہیوں کا شکار نہیں ہوگا، اور اگر وہ ایسی خام خیالی میں مبتلا رہے گا تو عمل کی کوتاہیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات آج ہمیں بھی جاننی چاہیے کہ جب بھی کوئی قوم ایسی بیہودہ آرزوؤں کے ذریعے ایمان و عمل کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے تو پھر اس کی تباہی کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح تباہ ہوئے، کیونکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شفاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ مفہوم ذہن میں بٹھا لینا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ جہنم کی آگ تو اتنی ہے کہ کوئی 5 منٹ کے لیے بھی ایک آگ دنیا کی برداشت نہیں کر سکتا، کچھ آگ جہنم کی آگ جو ہے وہ چند دنوں کے لیے برداشت کرنی پڑ جائے تو انسان کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا ان خام خیالیوں سے نکلنا چاہیے۔ یہ سب دعوے من گھڑت ہیں، ان باتوں کے لیے مذہب میں کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اس لیے عمل پر توجہ کرنی چاہیے، ایمان کی سلامتی کی کوشش کرنی چاہیے، ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بدعمالیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔